تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے یقیناً جواب ملتا ہے۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا ایک جز تلاوت کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آقا کریم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی یہ لا ریب کتاب آقا دو جہاں کے صحابہ کی شان کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ بطور دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اور ضمناً اس میں تمام اولیاء اللہ شامل ہیں۔ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جسے اللہ کریم جل وعلا نے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی، اور جس سے اللہ کریم جل وعلا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ بھی دے دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبیوں کا پیار ہے، صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت موجود ہے، اور اولیاء اعظام کا وہ احترام کرنے والا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہے۔ کبائر سے بچنے والا ہے اور گناہوں پہ اصرار کرنے والا نہیں ہے، تمام تر نیکیوں کا جذبہ ہے، حریص ہے نیکیوں کا، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس سے بھی مختصر کر دوں کہ وہ بندہ جو کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں مقبول ترین بندہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی حقیقت میں ہم ساری کائنات کے آخری فرد تک کے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے۔ آج جس ہستی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کی زیارت کے لیے الحمدللہ مجھے جانے کا شرف ملا۔ دمشق میں باب صغیر قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار پرانوار موجود ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کیسر و کسرا کے جو فرما روا تھے ان کا نام بتائیے تو میرا خیال ہے بھری مجلس میں شاید ہی کوئی یہ ہاتھ کھڑا کرے کہ مجھے ان کے نام آتے ہیں۔ تو یقیناً ہم اس حوالے سے بالکل ہی نابلد ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیسر و کسرا کے نام کیا تھے، اور اگر ہمیں کسی بڑے سے بڑے لیڈر کا بھی پوچھا جائے شاید ہم وہ بھی نہ بتا سکیں۔ مگر یہ جس ہستی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کا نام نامی اسم گرامی اگر میں نہیں بھی بتاؤں گا، صرف میں اتنا کہوں گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اس کا نام بتائیے جسے مؤذن رسول کہتے ہیں، تو بچے سے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پکار کے کہہ دے گا وہ بلال حبشی ہے۔ تو ان کا مزار پرانوار باب صغیر دمشق میں قبرستان کے اندر موجود ہے، اور جہاں دیگر صحابہ اور اہل بیت کے مزارات ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں پہ ابن عساکر کا مزار پرانوار بھی ہے۔ اور ابن عساکر وہ عالم دین ہے جنہوں نے سب سے بڑی تفسیر اور تاریخ لکھی ہے، اور ان کی تاریخ میں نے ابھی چند دن پہلے زیارت کی، وہ 80 جلدوں میں ہے۔ اور شور کوٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے میں نے مکتب میں دیکھی، میرا دل خوش ہوا، علامہ نصیر الحسنی وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے اس سفر میں۔ میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا یہ اتنی جلدیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہ کون سی؟ کہنے لگے وہی ابن عساکر کی ہیں جن کی زیارت ہم کر کے آئے۔ اور ان کا مزار پرانوار باب صغیر قبرستان سے باہر مین روڈ کے اوپر جہاں پہ مختلف سڑکیں ہیں، چوک ہے، ادھر کو بھی سڑک جا رہی ادھر کو بھی جا رہی، درمیان میں جو جگہ ہے وہاں ابن عساکر کی مزار پرانوار ہے۔ اتنا بڑا مورخ ہے، اتنی بڑی تاریخ لکھنے والا، 80 جلدیں آج بھی ان کی پرنٹ شدہ موجود ہیں۔ تو خیر جب مزارات کی حاضری کے لیے گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات ان کے مزارات کی حاضری نصیب ہوئی، پھر آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت امام علی مقام، امام حمام، امام حسین کی شہزادیوں کی مزارات پہ حاضری نصیب ہوئی۔
یہاں تک کہ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری، اور یہاں تک کہ حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری. پھر وہ سر جو وہاں دفن کیے گئے تھے، تقریباً 8 سے 10 تعداد میں سر تھے جو نیزوں پہ لے کے گئے اور وہاں ہی دفن کر دیے گئے، وہ بھی زیارت کا موقع ملا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پرانوار، وہاں پہ انوار التجلیات کا مرکز ہے، اور اتنا تصرف ہے اس صحابی کا جس کی شانیں اتنی ہیں کہ جنت میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور دنیا پہ تو تذکرہ ہے ہی، لیکن جنت میں بھی ان کا تذکرہ جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی ایمان کیسے لائے، اس حوالے سے میں چند باتیں علمی حوالے سے بات کروں گا. سادہ سی گفتگو ہوگی، توجہ سے سنیں گے تو آپ کو رہتی دنیا تک یہ یاد رہے گا. اس لیے کہ میرا ایک جو انداز ہے نا وہ عالمانہ انداز نہیں ہے، صرف گفتگو ایسی ہوتی کہ سارے ہم یاد کر لیں اس سبق کو. ہم سبق پڑھ رہے گویا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جب گھر میں پیدا ہوئے تو بچپنے میں ہی تھے کہ باپ نے دنیا سے سفر کر لیا اور وہ انتقال کر گئے. اب بچپنا ہے، غلام زادے تھے. اب صورتحال یہ کہ غلامی در غلامی کے مراحل سے گزرتے عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچے. عبداللہ بن جدعان وہ کافر تھا جس نے آپ کو بکریاں چرانے پہ مجبور کر دیا. 3 قسم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تینوں ہی آپ نے اپنے دل میں اتار لینی ہے تاکہ کسی عالم دین سے ہم نے یہ اختلاف نہیں کرنا. سارے ہی سچے ہیں، چونکہ تاریخ میں جیسے جیسے واقعات لکھے ہیں تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہے، ہم نے اس کو تینوں کو ہی تطبیق کرنی اس کی، اور کیسے ملانا ہے آپ خود بخود حیران ہو جائیں گے کہ اختلاف نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے غلام جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بکریاں چرا رہے تھے عبداللہ بن جدعان کی. اب بکریاں چرا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. مکہ المکرمہ کی وادی سے باہر نکلے، دیکھا ایک پہاڑ ہے، بلکہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جو وادی ہے وہاں ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے. تو دیکھتے ہی ذہن میں یہ خیال آیا سے ملاقات کی جائے. اب یہ دین کا چونکہ آغاز تھا، ابھی اس وقت اعلانیہ دعوت اسلام نہیں تھی، چھپا کے بات کی جاتی تھی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. کہنے لگے اے غلام تو ہمیں بکری کا دودھ پلائے گا؟ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے نہیں، میں نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ مجھے ایک بکری کا دودھ پینے کی اجازت ہے. پوری ساری کی ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں کسی ایک بکری کا بھی دودھ اضافی طور پہ نہیں لے سکتا، صرف ایک بکری وہ جو میں نے پینا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہ ہو جائے کہ جس بکری کا تو دودھ پینا چاہتا ہے یا تیرے لیے اذن ہے، اجازت ہے، اسی بکری کا دودھ اتنا بڑھ جائے کہ تو بھی پی لے ہم بھی پی لیں، دودھ پھر بھی باقی رہے. تو یہ کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے. وہ بکری لے کے اور پہلے تمہیں سیر کریں گے، اس کے بعد ہم پیئیں گے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بکری پیش کر دیتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ید اللہ والے ہاتھوں سے دودھ دھوتے ہیں، اتنا دودھ نکلتا ہے کہ وہ بلال حبشی پی پی کے سیر ہو جاتے. کہتے ہیں بس اب آپ پئیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دودھ نوش فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوش فرماتے ہیں کہ اے بلال اگر اور چاہیے تو برتن لاؤ، میں اور نکال دیتا ہوں. ایک ہی بکری کا دودھ 3 لوگوں کے لیے کافی اور واقعی ہو گیا. اب یہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال کیا تو اسلام قبول نہیں کر لیتا؟ اب متاثر تو ہو چکے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں. یہ روایت اپنی جگہ درست ہے. اب دوسری روایت سنیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو اچانک ایک جگہ سے گزرے تو کراہنے کی آواز آ رہی تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پہ دستک دی. ایک سیاہ فام غلام نے دروازہ کھولا اور جب دیکھا تو اتنی خوبرو شخصیت سامنے ہے، ادھر یہ سیاہ فام غلام ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے شخص تو کرا رہا تھا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں غلام ہوں، میرا نام بلال ہے، اور حالت یہ ہے کہ میرے آقا جو میرا آقا ہے عبداللہ بن جدعان اتنا کام لیتا ہے کہ ساری رات مجھ سے 1 بوری جو کی پسواتا ہے. اب یہ پوری جو کی بوری میں نے پیسنی ہے، لیکن بخار سے جسم تپ رہا ہے، ہمت نہیں ہے، طبیعت خراب ہے.
تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلال اگر تو اجازت دے تو آج کا کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، تو آرام کر لے۔ آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، دودھ کا گرم گرم پیالہ لے کے آتے ہیں، بلال حبشی کو پیش کرتے ہیں، بلال حبشی پی لیتے ہیں اور آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ میرا نبی جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس چکی کو چلاتا ہے اور پوری بوری جو کی تھی وہ چند لمحات میں ہی معجزانہ طور پہ چکی سے پیس کے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بلال یہ تیرے لیے کافی ہے یا اور بھی پیسنے؟ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہو گیا۔ 3 دن مسلسل میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ بلال حبشی قدموں میں گر کے عرض کی حضور مجھے قبول کر لیجیے، اپنا غلام بنا لیجیے۔ اور تیسری روایت، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی سے ملاقات کرتے ہیں اور عرض کرتے کہ بلال تو اسلام قبول نہیں کر لیتا، ہے تو غلام لیکن اسلام قبول کر لے تو تجھے بڑی عزتیں ملیں گی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو 3 قسم کی روایتیں، یہ تینوں واقعات ممکنات سے ہیں۔ اب ان کی تطبیق کر دو کیسے ممکنات سے ہیں۔ مثال کے طور پہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو بکریوں والا واقعہ سنایا، اس دوران اگر اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو رات کو چونکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ رات کی تنہائی میں آقا کہہ دیتا تھا کہ یہ بوری تو نے پیسنی ہے، تو بلال حبشی کا آقا جو امام الانبیاء ہے تو اب آقا بن چکا تھا نا، تو اب اپنے غلام کا خیال کرنے کے لیے رات کی اس تاریکی میں جب اس گلی سے گزرا ہوگا تو یقیناً پوچھا ہوگا کہ اے بلال تو اکیلا چکی پیس رہ لیا، اللہ مجھے دو میں بھی چکی پیس کے دکھاؤں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھایا ہوگا۔ اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو عین ممکن ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہوں، بلال حبشی سے انفرادی ملاقات کی ہو، پھر پوچھا ہو کہ کہاں بکریاں چراتے ہو، رات کہاں گزارتے ہو، یہ سارا تعارف پہلے سے ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہاں بھی چلے گئے ہوں گے، وہاں بھی چلے گئے ہوں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، تاریخ دانوں نے جس طرح لکھا ہے جیسے کسی نے سنا اس کے مطابق لکھ دیا، تو ہمیں دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے وہ سچے غلام ہیں۔ تو ان کو جب ترغیب دلائی گئی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا۔ اب وہ جو بکریوں والا واقعہ میں نے بیان کیا تھا یہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس وادی میں آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اسی وادی میں ایک غار میں چھپ کے عبادت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہوتے، بکریاں بھی بڑی خوش ہو کے زیارت کرتی ہیں، بکریوں نے بھی پلنا پھولنا شروع کر دیا اور بہترین چارہ کھانے کے بعد ان کے پیٹ خوراک سے بھرے ہوتے۔ جب وہ واپس لوٹنی تو عبداللہ بن جدعان کہنے لگتا ہے بلال تو کسی چارہ والی وادی میں جاتا ہے جہاں چارہ زیادہ ملتا ہے، بکریاں جی بھر کے کھانا کھا لیتی ہیں، یہ چارہ کھانے کی وجہ ہے کہ ان کے پیٹ پھٹنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ایک وادی مجھے ایسی میسر آئی ہے جہاں پہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن ابھی گزرے، روزانہ ملاقاتیں شروع ہوئی، کسی کو پتہ چل گیا۔ جب وہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہاں تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے غلام کو وہاں سے روک لو اس سے پہلے کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اب عبداللہ بن جدعان پابندی لگا دیتا ہے کہ بلال آج کے بعد اس وادی میں نہیں جانا، بکریاں کسی اور جگہ پہ چراؤ۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر و فراق کے وہ دن گزار رہے ہیں کہ طلب ہے تڑپ ہے کاش کہ مجھے وہاں جانا نصیب ہو، لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اسلام کو پوشیدہ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ چھپا کے رکھا ہوا اسلام ہے، مگر دل کے اندر کے جذبات کچھ اور ہیں۔ 2 واقعات ایسے پیش ہوئے کہ جن سے آپ کے اسلام کا اظہار ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب داخل ہوئے تو اب بتوں کے ساتھ نفرت ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک بت کے منہ کے اوپر تھوک دیا، کفار کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی نظر پڑی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مٹی اٹھائی اور جتنے بت تھے ان کے چہروں پہ مل دی، بعض کہتے ہیں پھینک دی ان کے اوپر۔ اب یہ عمل کسی نے دیکھ لیا، عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا، اس نے پوچھا، لیکن آپ نے اس کو اس انداز میں ٹال دیا کہ
ان کا مالک جو تھا عبداللہ بن جدعان، اس نے شک نہ کیا، اس نے کہا کہ یہ بس ایسے وہم ہے تمہارا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن چلتے چلتے ایک دن ایسا موقع ملا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا، اور نیزہ مارنے کے بعد بھی اس نے سکون کا سانس نہیں لیا تھا، بلکہ کیا کیا کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ان کے رانوں کو باندھ کے ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا، دوسرے کو ادھر دوڑایا، درمیان سے چیر دیا تھا، اور نوجوان بیٹا اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیت کو ذرا تصور میں لائیے کہ ہماری ماں کے ساتھ اگر ایسا ہو اور ہم وہاں موجود ہوں تو ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، جس دین کو ہم نے اتنا سستا سمجھا ہوا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو بھی تختہ نشک بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وادی میں امیہ بن خلف بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، اور عبداللہ بن جدعان بھی موجود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سارے کافر اپنا طاقت کا سارا وہ جو زور تھا وہ آزما رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے علم میں تھا کہ حضرت بلال بھی مسلمان ہو چکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں اتنی دل میں اثر کر جائیں گی کہ آپ کسی کو بھی سنانا چاہیں تو آپ کو آسانی سے سنانا آ جائیں گی۔ اور یاد رکھنا کہ جب آپ کسی صحابی کا تذکرہ کریں گے، اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، اتنی برکتیں نازل ہوں گی، اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی آپ کے دامن میں۔ جب اللہ کی رحمتیں برکتیں ملیں گی، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے کہ میرے صحابی کا نام لے رہے ہیں، میرے صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ نشک بنایا ہوا ہے، سارے کفار باری باری مار رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تھک گئے تو کہتے ہیں کہ بلال اب تیری باری ہے، اب درہ اٹھا اور اس کو پیٹ۔ بلال حبشی ذرا حضرت عمار کے قریب جاتے ہیں، حضرت عمار کان میں کہتے ہیں بلال 2-4 لگا دے، اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا، احتجاج نہ کرنا، ورنہ تو بھی میری طرح تختہ نشک بنے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مارتے؟ بلال اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں میں مار نہیں سکتا اس کو، اس لیے میں کیسے ماروں اسے، میں تو خود مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عمار اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے تو بلال کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تصویر کیوں نہیں بن سکتا؟ اب بلال حبشی کو اس کے آقا نے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن جدعان نے اپنے پورے زور و شور کے ساتھ مارا، یہاں تک کہ ابو جہل نے مارا، یہاں تک کہ دیگر کفار نے مارا، اور آخر پہ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرتے، آج کے بعد یہ تیرا غلام نہیں ہے، میرا غلام ہے، اسے میں سیدھا کر کے رکھوں گا۔ بلال حبشی کی پٹائی شروع ہوتی، اتنا مارا جاتا ہے، کبھی ریت جو تپتی ہوئی ریت ہے وہاں لے جا کے لٹایا جاتا ہے۔ یقین جانیے کبھی آپ عرب کے ریگستانوں میں چلے جائیں اور تپتی ہوئی ریت پہ صرف جوتا ہوتا، چل کے دیکھ لیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یار وہ تو تپتی ہوئی ریت ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ہمارا عشق ہے، ہمارا پیار ہے، اب مسجد نبوی میں جوتا اتار کے روضہ اطہر تک جا کے دکھانے میں آپ کو مان جاؤں گا، سچی بات ہے۔ کوئلے کی طرح دہکتی ہوئی وہ سرزمین جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آج بھی وہ تپتا ہوا فرش، اگرچہ ٹھنڈا فرش لگا ہوا، وائٹ کلر کا جو پتھر ہے وہ ٹھنڈا ہے، جو سین کعبہ میں لگا وہ بھی ٹھنڈا ہے، مسجد نبوی میں جو حجرہ انور کے باہر کی سائڈ پہ جو وائٹ پتھر ہے بالکل ٹھنڈا ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے آپ چل سکتے ہیں، مگر جو بلیک کلر کا پتھر ہے اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ مجھے اتفاق ہوا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو لوٹ پوٹ ہوتے تھے، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا عشق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عشق ہے کہ ہم نے پاؤں سے جوتی اتار کے جانا ہے، جوتی اتار لی، اب ہاتھ میں لے لیتے، اچھی بات تھی، لیکن ہاتھ میں نہیں لی۔ عشق اتنا عروج پہ تھا کہ بغیر جوتی کے جانا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی، نیت اچھی ہے، مگر جب وہ 1 نمبر حمام سے وہ آگے چلتے ہیں چلتے چلتے وہاں پہ حاضری دے لی، یہاں تک تو گزارا ہو گیا کہ چٹائی بچھی ہوئی تھی، دری بچھی ہوئی تھی، لیکن جب باب البقیع کے باہر نکلے، وہاں سے لے کے اگلے حمام تک جہاں
وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک جانا اتنا مشکل ہوا. میں نے لوگوں کو گرتے ہوئے لوٹتے ہوئے دیکھا کہ پاؤں اتنے جل گئے کہ اب پاؤں زمین پہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے. وہ گر گئے نیچے کہ ہمارا جوتا لے کے آؤ. لوٹ پوٹ ہو رہے، لوگوں نے اٹھا کے آگے کیا ان کو. جب سے یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں نے کہا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ. تو پھر میں اپنے جوتے ساتھ لے کے جاتا تھا اور حاضری دیتا، سرکار سے عرض کرتا حضور یہ بلال حبشی تمہارا بلال تھا. بلال کے تو کسی پاؤں کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ قربانیاں وہی دے سکتے. ہمیں اپنی کم مائیگی کا اعتراف وہاں جا کے ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں وہی برداشت کر سکتے تھے، یہ انہی کا کام تھا. سچی بات ہے، ہم تو دبتے ہوئے اس فرش پہ آپ پاؤں نہیں رکھتے ہوتے، آج کے دن میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ اتفاق ہوا مجھے. تو دبتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا، قمیض بھی اتار دی جاتی اس حالت میں کہ آپ کی جلد مبارک پگھلنا شروع ہو جاتی. اور پھر یہاں تک بس نہ کی جاتی بلکہ ایک پتھر جو بھاری بھرکم ہوتا وہ بہت سارے مین وزنی قسم کے جو بڑے شتیر ہوتے یا ڈنڈے ہوتے ان سے اٹھا کے ان کو پلٹ پلٹ کے ان کے سینے پہ رکھا جاتا. میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چکی کے بھاری پتھر کم از کم 3 رکھ دیے جاتے. پہلے ایک پتھر رکھا جاتا، پھر یہاں تک ان کا جی نہ بھرتا پھر ایک پتھر اور رکھ دیتے. وہ چکی کے اتنے بڑے بڑے پڑ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ 4 لوگ مل کے ایک پڑ اٹھاتے، تیسرا پڑ بھی رکھ دیتے. آج اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہو اس پہ پس کے ختم ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، مگر بلال حبشی کو میرے رب نے زندگی بھی دی، ہمت بھی دی، حوصلہ بھی دیا اور احد احد کی زبان پہ صدا بھی بلند کی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آگ لگا دی گئی. اب آگ جلائی ہوئی ہے، حضرت عمار بن یاسر کو ڈالنے لگے ہیں اور تانے دے رہے ہیں کہ بلاؤ اپنے نبی کو، بلاؤ اپنے رسول کو، تمہارا رسول اگر اتنی طاقت رکھتا ہے آج تجھے بچائے. اس طرح کے تانے دیے جا رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر ابھی خاموش ہیں، دل ہی دل میں یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ حضور حاضر. یہ دل سے کہنے کی دیر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کفار میرے عمار بن یاسر کو آپ آگ میں ڈال دیں گے، اب یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلہ والے ہاتھ بلند کیے، عرض کی کہ مالک و مولا تو بڑا بے نیاز ہے، اگر اپنے ابراہیم کے لیے تو آگ کو گلوگزار کر سکتا ہے تو میرے عمار کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کرتا. کفار نے اٹھا کے آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. بات یہ بھی ہے، یہ معجزہ ہے، مگر بات وہ بھی ہے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے. بات یہ نہیں کہ جب امتحان گاہ میں بچے کو بٹھا دیا جائے پھر ایسے اٹھا لیا جائے، ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے. لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے پکار کے کہا کہ یہ پیپر میرے لیے مشکل ہے تو پھر آسان پیپر بھی دیا جا سکتا ہے. ممکنات سے ہے، سوالوں میں گنجائش رکھ دی جاتی ہے. سوال ہوتے ہیں 10 سوال ہیں، ان میں سے 5 آپ نے حل کرنے، 5 وہ ہیں جو مشکل ترین آپ چھوڑ دو، وہ 5 آسان والے کر لو. یہ رائے تو آج بھی چل رہی ہے. تو جتنا کسی کا سٹیپ نہ ہوتا ہے، جتنی کسی کے اندر وسعت ہوتی ہے، اللہ اتنا ہی امتحان اس سے لیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو بھی اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے اندر جتنی طاقت اس نے رکھی ہوتی اتنی. اب بلال حبشی کے اندر وہ طاقت تھی، ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب کچھ ہوا مگر برداشت کتنا. لیکن جب برداشت سے باہر ہوا، سرکار کو یاد کیا، سرکار تشریف لائے اور آگ کو ٹھنڈا کیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے صحابہ ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کسی کی ماں نے یا باپ نے یا بھائی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اسے زندہ کر دیں، نہیں کہا. مگر جب حضرت قتادہ، ابو قتادہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں حضور یہ آگ کا ڈھیلا لٹک گیا، میری 2 بیویاں دونوں میں سے ایک طلاق مانگ لے گی، میں تو دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں، اگر میری زندگی کی بقا ممکن ہے تو ان کو ٹھیک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کے آنکھ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کہ کسی صحابی کی پنڈلی کو جوڑ دیتے ہیں. مگر کتنے صحابی تھے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کو کیوں نہیں جوڑا، ان کو کیوں نہیں زندہ کیا. بات یہ کہ امتحان بھی چل رہے ہیں، معجزات بھی دکھائے جا رہے ہیں، اختیارات کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اختیارات بھی اتنے ہیں مگر امتحان سے 2-4 بھی ہونا ہے. یہ سارے معاملات، سارے مراحل صحابہ کے سامنے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اس وادی میں
جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتوں سے دوچار کیا جا رہا تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کے حرم میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ اے باری تعالیٰ میرے اس صحابی کو اتنی تکلیفوں سے صرف اس وجہ سے گزارا جا رہا ہے کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، اے مالک و مولا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر. سبب کیا بنتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہ ابوبکر آج مجھے بلال کی اس اذیت اور تکلیف نے مجھے رلا دیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا. اس میں شک نہیں کہ سرکار سے بڑھ کے حوصلہ کسی کا نہیں، مگر انسانی محبتوں کا تقاضا ہے کہ جب کسی کو اذیت میں سرکار دیکھتے، سرکار تو ویسے حریص تھے سارے مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے. اب یہاں پہ ایک کیفیت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بلکہ حضرت عباس کو بلاتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن معاملات آپس میں جاری تھے، ملاقاتیں بھی جاری تھیں، تو آپس میں اخلاق اور پیار اور کردار یہ سب کچھ چل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ عباس آپ جائیے امیہ بن خلف سے پوچھ لیجئے کہ یہ کتنے میں سودا کرے گا اس غلام کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بات کرتے ہیں، ابھی بات چل رہی تھی تو اتنا وہ ریٹ نہیں لگا رہا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا کہ حضرت عباس وہاں پہ اتنی دیر لگا رہے ہیں، وہ خود چلے گئے کہ دیکھا جائے گا، میں خود جاتا ہوں ذرا بات کرتا ہوں. جب امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اب اس کے تیور بدل گئے. یہ غلام اس کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق خریدنا چاہتے ہیں، میں نہیں بیچوں گا. اب وہ پہلے دینے کے لیے تیار تھا، اب اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کس قیمت پہ بیچو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں ایک شرط ہے کہ اگر تمہارے پاس جو رومی غلام ہے جو سب سے ایکسپرٹ اور ذہین اور فطین تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے سارے احکامات اور معاملات کو سمیٹتا تھا، نظم و ضبط میں رکھتا تھا، لکھ پڑھ کرتا تھا، بطور مینجمنٹ آفیسر تھا، روم سے آیا ہوا تھا غلام. کہنے لگے ایک تو وہ غلام مجھے دے دو، دوسرا آپ کی وہ 2 کنیزیں ہیں، وہ 2 باتیاں ہیں، وہ بھی مجھے دو اس ایک غلام کے بدلے. آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو آرام سے مانتے جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ پھر 2000 دینار بھی دو، سونے کے سکے. ویسے غلام کی قیمت اس وقت 50 دینار صرف تھی، لیکن 2000 دینار مانگے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے لے کے آئے تھے، تھیلی پکڑا دیے 2000 دینار کے. تینوں غلام بھی دے دیے، رومی جو غلام تھا وہ بھی دے دیا جو سب سے ذہین تھا، اور 2 کنیزیں بھی دے دی. اب اتنا سودا کرنے کے بعد جب چلے تو کفار دیکھ رہے تھے، کہنے لگے ابوبکر ہم نے سمجھا تھا کہ تو بڑا تاجر ہے، بڑا ذہین و فطین ہے، مگر آج گھاٹے کا سودا کر لیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا میں نے کتنا نفع کا سودا کیا، یہ اتنا بڑا نفع کا سودا ہے، میں نے بڑا سستا سودا کر لیا، یہ سستے داموں میں نے خریدا ہے. لوگ کہنے لگے کہ ابوبکر ایسا ہوتا نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس غلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ میرے نبی خوش ہو جائیں گے. میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتا. اب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، اس کو دیکھ کے میرے نبی خوش ہو جائیں گے. مجھے اگر یمن کی حکومت میسر آتی اور یہ امیہ بن خلف مجھے کہتا کہ یہ حکومت ابوبکر مجھے دے دو، پھر یہ غلام لے لو، تو میں ساری حکومت دے دیتا. یار اسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چاہتے تو فوراً لے جاتے کہ سرکار انتظار میں، ایسا نہیں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کے جاتے ہیں، کاشانہ اقدس میں جا کے کہتے ہیں بلال اب پہلے نہا لو. بلال نہاتے ہیں، اپنا بہترین قسم کا سوٹ پہناتے ہیں، سر پہ سفید کلر کا امامہ باندھتے ہیں، ان کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، اور ان کے تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد بلال حبشی کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بلال ایک چیز کا وعدہ کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رونا نہیں ہے، نہ تم رو گے نہ میں روں گا، اس لیے کہ جب ہم روئیں گے تو اللہ کے نبی بھی رو پڑیں گے. تو میں نے یہ ساری جو محنت کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کو میں رلانے کے لیے. کہتے ہیں میں اتنے حوصلے والا ہوں
میں نے تو اس وقت رو کے نہیں دیکھا جب میرے سینے پہ پتھر بھاری رکھے جاتے تھے، میں اس وقت نہیں رویا جب مجھے آگ پہ لٹایا گیا، میں اس وقت نہیں رویا کہ جب مجھے رسیوں میں پرو کے نوجوان گھسیٹا کرتے تھے، میں تب بھی نہیں رویا. میرے اندر اسٹیمنا موجود ہے، میں نہیں روں گا. اب تیاری کر کے یہ دونوں صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، وہ ضرب کے بندھن ٹوٹ گئے، اب برداشت سے باہر. وہ آقا جس کی جھلک دیکھنے کے لیے بلال حبشی ترسے ہوئے تھے، اب اپنے آنسوؤں پہ پابندی نہ لگا سکے، کنٹرول نہ کر سکے. بلال حبشی بھی رو رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. منظر ہی عجیب تھا. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زاروں قطار رو رہے ہیں. اس منظر کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا کہ یہ کیفیت کیا ہوگی. ہم نے تو صرف واقعات پڑھے ہیں، کبھی ان کو گہرائی میں اتر کے دیکھا اور سنا اور سمجھا نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کیجیے، میں نے ساری زندگی غلامی کی، بکریاں چرائی ہیں، میں نے جو بھی پیسے ہیں چکی میں چلا لیتا ہوں، مشقت والے کام میں کر لیتا ہوں، پانی بھر کے میں چشموں سے لا سکتا ہوں، اب مجھے حکم کیجیے میں کیا کیا کروں گا. تو میں بلال تو صرف ہماری صحبت میں بیٹھا کرے گا. عرض کی حضور نہیں، میں فارغ رہنا پسند نہیں کرتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادیوں کی خدمت کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں میں معاونت کیا کرے گا. خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدیجہ یہ بلال ہمارا غلام ہے، اسے تم اپنی خدمت پہ رکھ لینا، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو بلال کو کہنا یہ پورا کر دیا کرے گا. ننھی ننھی شہزادیاں جو تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور تقریباً پھر 26 یا 27 سال کی عمر میں پہلا لفظ جگر حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور وہ بھی 2 سال کے اندر اندر انتقال کر گئے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ سے نوازا گیا. غالباً اس وقت 30 سال عمر تھی، 29 یا 30 سال میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. تو اب یہ تقریباً کوئی 42-43 سال کی ایج ہے. اس دوران یہ 12-13 سال کی ہوگی تقریباً. اور اسی طرح پھر شہزادی حضرت ام کلثوم ہے، پھر حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب سب سے پہلی ہیں 29 برس میں جو پیدا ہوئی. سرکار کی عمر 29 برس تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 41ویں برس پیدا ہوئی. بعض نے کہا کہ سرکار کی عمر مبارک 40 سال تھی، بعض نے کہا 39 برس تھی، بعض نے کہا 41. موت پر قول یہ کہ 41واں برس تھا جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بلال حبشی ان سب کی خدمت میں معمور ہیں. کبھی چکی بھی چلاتے ہیں. اور ادب کتنا ہے، جب کاشانہ نبوت میں جاتے ہیں پہلے باہر سے آواز دیتے ہیں کہ سیدہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر چکی پیسنے والی ہے تو آپ بچوں کو لے کے اپنے کمرے میں چلے جائیے تاکہ میں چکی پیس دوں. حضور والا پانی لانے کی ضرورت ہے تو پانی لا کے دیتے، کوئی سودا سلف لانے کی ضرورت ہے تو وہ لا کے دیتے. تو اس طرح یہ معاملہ چلتا گیا یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مؤذن بنا دیا، مؤذن رسول بن کے. اب اذان دینا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہے. اور آپ کو پتہ کہ یہ سفر چلتے 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 مدینہ طیبہ تک پہنچا. اب مدینہ طیبہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مینارے پہ جا کے اذان دیتے ہیں، اور اذان دینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب ابھی جنگ بدر سے واپس آئے تھے مدینہ طیبہ. اب نکاح ہونے کے بعد سیدہ کا گھر الگ ہو گیا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جس نے میری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محبت کی، خدمت کی، وہ ایسی ہے کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لوں گا. جسے میں محبوب بناؤں گا اسے رب بھی محبوب بنا لے گا. روایتیں موجود تھیں.
اب باقی جتنی بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں وہ دنیا سے جا چکی تھیں. اب یہ ایک وہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ان کا تذکرہ بار بار کیوں نہیں کیا جاتا. اب جنگ بدر کے بعد سے جو واقعات ہیں وہ سیدہ کے ساتھ ہی منسوب ہیں. اس سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا موجود تھی لیکن مکہ میں تھی. ان کو بعد میں پھر وہاں بلایا گیا مدینہ طیبہ میں. حضرت ابو العاص ان کے خالہ صاحب بیٹے تھے جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا, وہ قیدی تھے جنگ بدر میں. تو بہرحال ان کو اس شرط پہ رہا کیا گیا تھا کہ آپ میری صاحبزادی کو بھیج دیں گے. تو اسی طرح پھر حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا مگر جنگ بدر والے دن ان کا انتقال ہوا. پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا گیا اور یہاں تک کہ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفن کر رہے تو رو بھی رہے اور ساتھ کہہ رہے کاش کہ میری محمد عربی کی 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان ذی النورین کو دیتا رہتا. اب بات یہی کہ ایک سیدہ تو ہیں باقی موجود, تو انہی کا تذکرہ ہونا تھا. بلال حبشی اذان دیتے ہیں, اذان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, موجود نہیں ہے. صحابہ انتظار میں ہے کہ اقامت کا وقت ہو چکا ہے. اب ہمارے ہاں تو اگر اقامت کے لیے بندہ چلا گیا کسی جگہ پہ تو ڈھونڈا جاتا ہے, یا امام تھوڑی تاخیر سے آتا ہے تو تب بھی پوچھا جاتا ہے کہ خیریت تو تھی. تو اب بلال حبشی کے انتظار میں سارے ہیں لیکن کوئی مکبر نہیں, اذان دینے والا نہیں, دینا چاہتے تو کوئی بھی اٹھ کے دے دیتے. لیکن ادب یہی تھا کہ بلال حبشی آ کے تکبیر پڑھیں گے. سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے سکون سے تشریف فرما. یہاں تک کہ بلال حبشی بالکل اسی وقت پہ جب جماعت کھڑی ہونی تھی تشریف لاتے ہیں. آتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بلال تکبیر پڑھو. اب تکبیر پڑھی جاتی, جماعت ہوتی, نماز ہونے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ پہلے سے علم میں تھا, آپ نے پوچھا نہیں, صحابہ نے بھی سرکار سے نہیں پوچھا, اپنے طور پہ حضرت بلال سے پوچھنے لگے کہ بلال خیر تو تھی, اذان دینے کے بعد غائب ہو گئے, کہاں گئے تھے؟ اب جہاں اذان دی تھی وہ مسجد نبوی کا ایک سائڈ والا مینارہ تھا. روضۃ من ریاض الجنہ جہاں نماز پڑھائی گئی وہاں سرکار کا محراب مبارک ہے. تو بالکل ساتھ ہی متصل جہاں امام نماز پڑھاتا ہے بائیں طرف حجرہ انور ہے. اب یہ بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ دل بھی تو بائیں طرف ہے, تو روضہ اطہر بھی اسی لیے بائیں طرف رکھا گیا. تو یہ دل کی بات ہے نا, تو دل جھکا رہے سرکار کی بارگاہ میں. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل تھا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حجرہ, وہاں گئے تھے, ان کی چکی پیس کے آئے تھے. بلال کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ جب سے مجھے سرکار نے اس گھرانے کا نوکر بنایا ہے, خادم بنایا ہے, مجھے گھر کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا. سیدہ کے گھر کے جو پیسنے والے تھے اگرچہ وہ چکی خود چلاتی ہیں, اگر میں تاخیر کر دیتا سیدہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس لیتی. میں نے اس کو بہتر سمجھا کہ جماعت نماز بعد میں پڑھوں گا, پہلے سیدہ کے جو پیس کیا ہوگا. اور حیا اتنا تھا, بلال حبشی وہ ہیں جنہوں نے سیدہ کو 2 یا 3 سال کی عمر میں اٹھا کے کھلایا ہوا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا. اب سیدہ تو پیدا ہی 40 سال کے بعد ہوئی ہیں. بلال حبشی قریب آئے تو چھوٹی سی بچی ہیں, ان کو اٹھا کے کھلانے والے بھی بلال حبشی ہیں, مگر آپ مدینہ طیبہ میں ہیں. مگر حیا اتنا ہے کہ سیدہ کو پہلے عرض کرتے سیدہ آپ اندر کمرے میں پردے میں چلی جائیں تاکہ میں جو پیس دوں. تو یار یہ پیار تھا. اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک نیزہ مجھے دے دیں. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نکلیں تو آپ کا جانا اس طرح کا پروٹوکول والا ہو. جب حضرت عمر بن خطاب بھی تشریف لے آئے 40 میں مسلمان, وہ بھی تشریف لے آئے, حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے. اب یہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو اسلام کی رانائیاں دور دور تک بکھری اور اعلیٰ اعلان کلمے کا باقاعدہ اعلان کر نقصان نہ دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک نیزہ مجھے کہیں سے منگوا دیں. جب آپ باہر نکلیں تو بلال سب سے پہلے نیزہ لے کے آگے ہو. کوئی کافر تکلیف دے تو میں نیزہ اس کے سینے میں گھونپ دوں گا. آقا کریم علیہ السلام بڑے مسکرائے, فرمایا بلال تو اس کا مطلب ہے ہمارا سیکورٹی گارڈ بننا چاہتا ہے. عرض کہ حضور یہ تو ہماری طلب اور خواہش ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, سب سے پہلے میں ہوں. اور بلال حبشی آقا کریم علیہ السلام کے آگے آگے چلا کرتے تھے, نیزہ ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. اور اتنا پیار آپ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ نیزہ بردار بھی حضرت بلال ہیں اور مؤذن رسول بھی حضرت بلال ہیں, گھر کے خادم بھی حضرت بلال ہیں. اگرچہ حضرت انس بھی گھر کے خادم رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال تک انہوں نے بھی خدمت انجام دی.
مختلف ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے اور کام کاج میں معاونت کرتے. تو بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلال وہ ہے کہ جس کی جوتوں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. اے بلال یہ تو بتا آخر تو کرتا کیا ہے. دو روایتیں یہاں پہ. ایک روایت یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے اپنا عمل یاد نہیں ہے. فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مرتبہ دیا کہ تو جنت میں بھی میرے آگے آگے چل رہا تھا, تیرے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا. پتہ یہ چلا کہ نبی تو جوتوں کے چلنے کی آہٹ بھی پہچانتا ہے کہ یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے. اب چلنے میں تو سارے چلتے ہیں, لیکن یہ آہٹ کا پیدا ہونا, اس کا پہچاننا ہر بندے کے بس میں نہیں, مگر میرا نبی جانتا ہے. میں بلال تو تھا تو زمین پہ, مگر تیرے یہاں چلنے کی آہٹ میں وہاں سنتا رہا. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ کانوں کی سماعت ہے. تو بہرحال مختصر عرض کروں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنت کا منظر ہوگا, میدان حشر ہوگا, میں براق پہ سوار ہوں گا, میرے باقی صحابہ بھی براق پہ ہوں گے, مگر بلال حبشی کے لیے جنت سے ایک اونٹنی منگوائی جائے گی. اور پروٹوکول یہ ہوگا میدان محشر میں بلال حبشی کی اونٹنی سب سے آگے ہوگی, باقی ہم سارے پیچھے ہوں گے. جیسے یہاں نیزہ لے کے آگے چلتا ہے, وہاں بھی یہ سب سے آگے اونٹنی پہ, جنتی اونٹنی پہ سوار ہوگا, پیچھے ہم ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ جب بلال حبشی جنت میں داخل ہوگا نا, پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی سے اتر جائے گا, نکیل کو پکڑ لے گا کہ حضور میں تو آپ کا خادم ہوں, جنت میں خادم بن کے جانا پسند کروں گا. حضور والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار کرنے والے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ڈیوٹی لگا دی, یہ بھی لگا دی کہ فلاں فلاں بندے ہیں, مالدار ہیں, پیسے والے, جب بھی گھر کی ضرورت ہو یا کوئی مسافر آ جائے, مہمان آ جائے, تو بلال پیسے پہلے سے تیار رکھا کر, کسی کو تکلیف نہ ہو, اس کے آنے سے پہلے اس کے کھانے کا بندوبست ہم نے کرنا ہے. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کے مانگ کے لاتے, کبھی کسی یہودی سے, کبھی کسی عیسائی سے. عیسائی تو کم تھے, یہودی زیادہ تھے مدینہ طیبہ میں. کبھی کسی کافر سے لے کے آتے, کبھی کسی مسلمان سے مانگ کے لاتے. یہ مانگنا اللہ کے نبی کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, یہ بلال حبشی کا کام تھا. کوئی عزتیں نہیں خراب ہوتی, عزتیں ان کی خراب ہوتی جو اپنے لیے مانگتے ہیں. جو اللہ رسول کے لیے مانگتے ہیں وہ تو حقیقت اپنی آخرت بھی بناتے ہیں, دنیا بھی بنتی ہے ان کی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لے کے آتے, کچھ لوگوں کا قرض جمع ہوا, یہاں تک کہ ہوا یہ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, آخری باتیں دو تین کر کے میں عرض کرتا ہوں, معروضات ختم کرتا ہوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے قرض لے لیتے ہیں. اب جو بلال حبشی کو, وہ یہودی ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی تاریخ نہیں آئی تھی جس دن پیمنٹ کرنی تھی. اس سے پہلے بلا کے کہتا, بلال تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ پیسے لے لیتے ہو, واپس ہی نہیں کرتے. کل تک اگر میرے پیسے واپس نہ کیے تو تجھے میں اپنا غلام بنا لوں گا. اب بلال حبشی سرکار کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں, حضور غلامی کی تکلیف ہے میں نے پہلے بڑی برداشت کی, اب میں غلام نہیں بننا چاہتا. اب میں غلام بنوں گا تو آپ ہی کا غلام رہوں گا, لیکن کسی اور کا غلام بننا میری فطرت میں اب نہیں ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو مجھے اجازت دے دیں, میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں, کسی جگہ چھپ جاؤں, چلا جاؤں, تو یا پھر بندوبست کریں. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بلال اللہ انتظام کر دے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں اپنا نیزہ لے کے, اپنے ضروری سامان لے کے سمیٹ کے بیٹھ گیا. ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ صبح اگر اس کافر نے مجھے پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا لیا پھر میں کیا کروں گا. اب ادھر یقین کامل بھی ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اللہ انتظام کر دے گا. انتظار کرتے 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 فرماتے, اچانک مجھے اونٹوں کے چلنے کی آہٹ اور ان کے گلے میں جو ڈالی ہوئی وہ ٹلیاں ہوتی ہیں, وہ گھنٹیاں ہوتی ہیں, ان کے بجنے کی آواز آئی. میں ڈر گیا کہ کہیں وہی نہ شخص ہو جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے. اچانک میں نے دیکھا وہ 3 اونٹ تھے. ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے بلال مجھے اللہ کے نبی کا گھر تو بتاؤ. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد میں ہو گیا, آرام فرما ہو گیا, نماز فجر کا وقت ہونے والا تھا. وہاں گئے تو بلال حبشی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, فرماتے ہیں بلال جاؤ جس چیز کا قرض دینا ہے دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا ہے. بلال حبشی بلانے کے لیے نہیں جاتے, عرض کرتے ہیں حضور دیکھیے اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا, ہو سکتا ہے مجھے وہی مانگ لے وہ, تو اس کے پاس کسی اور کو بھیجیں, باقی لوگوں کو میں بلا کے لاتا ہوں. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا سامان جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ نماز ظہر سے پہلے پہلے تقسیم کر دیتے. تو یہ معاملات تھے, کتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حرم کعبہ میں جاتے ہیں, فتح مکہ ہوتی ہے,
اب یہ دیکھنے کا منظر ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور وہاں پہ تو میں چبوترے پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا، اب حرم کعبہ میں کس جگہ اذان دوں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جائے۔ اب بلال حبشی چھت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور رخ انور تو آپ کا ہی دیکھوں گا، کیونکہ خانہ کعبہ تو اب میرے سامنے نہیں ہے، کعبے کا کعبہ تو آپ ہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے طواف شروع کر دیا، اب بلال حبشی اذان دے رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا علماء نے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدھر اذان شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک سامنے تھا، اب سرکار طواف کرتے جا رہے ہیں، بلال حبشی گھومتے جا رہے ہیں۔ مکمل اذان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران بلال حبشی نے گھوم گھوم کے اذان دی ہے، ورنہ آج کوئی مؤذن گھوم سکتا ہے؟ کسی کو گھومنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اپنا سینہ ہمیشہ کعبہ کی طرف رکھ کے پھر اذان دی جاتی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں بھی وہ اس کو گردن کو پھیرا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ سینے کو بھی ساتھ پھیرا کریں، تو بہرحال اس سے زیادہ پھیرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم مکمل طور پہ اذان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیں، مگر کعبہ کعبہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا، تو اللہ کریم جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے کتنے بےتاب تھے۔ آخری بات، جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کی اہلیہ محترمہ رونے لگی، اب ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، ایک کرب بھی ہے، تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور کہتی ہے واہ حزنا ہو، ہائے غم، ہائے دکھ، بلال کے بعد کیا بنے گا؟ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ واہ ترا واہ ہو، کیا خوشی کا موقع۔ کہتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا کے غسل کر کے کپڑے اچھے پہن کے تیار ہو کے لیٹ گئے، کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے صحابہ ابو بکر و عمر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پہ بیٹھے، بلال حبشی آ گئے، لوگ ملاقات کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، حضرت عمر بن خطاب اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی کرسی پہ حضرت بلال کو بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے لائن میں ملاقات کر رہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی، فرماتے بلال تم ادھر سے آ کے سلام کر دو۔ بلال سلام کے لیے آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو کے سلام کرتے، خالد بن ولید بھی پیچھے سے آ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالد تم واپس جاؤ، لائن میں لگ کے آؤ۔ یہ بلال ہے جس کے لیے یہ خصوصیت ہے، اس لیے کہ جب تم کفار کی طرف تھے تو بلال حبشی تختہ مشق بنے ہوئے تھے، جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں اے خالد بن ولید یہ تکلیفیں تم نے نہیں سہی۔ حضور والا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن کہہ دیا کسی بات پہ کہ غلام ہے تو یار کالی ماں کا بیٹا ہے، ایسے لفظ کہہ دیے، حقارت کے ساتھ کہا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں مالک کے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے رو پڑتے ہیں۔ ہم کو میں آنسو پوچھا بلال کس لیے رو رہے؟ تو میں یا رسول اللہ مجھے اتنی تکلیف ان اذیتوں کی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بلال کیسے؟ فرمایا کہ ابو ذر نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہہ دو کہ محمد عربی بھی کالی ماں کے بیٹے۔ جب بلال کی ماں کو تانا دینا ہے یا بلال کو تانا دینا ہے، پہلے اپنے محمد عربی کو تانا دو کہ ایک ماں جس کا میں نے دودھ پیا ام ایمن وہ سیاہ فام تھی، تو لہٰذا میری ماں ام ایمن جو تھی وہ کالے رنگ کی تھی۔ جاؤ یہ پیغام دو نہ جا کے ابو ذر کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، اب ان کو راضی کیسے کرنا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ بلال مجھے معاف کر دے، تو میرا سید بھی ہے، تو میرا آقا بھی ہے، تو میرا سردار بھی ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ چلے میں نے معاف کر دیا۔ ابو ذر غفاری کی پھر بھی تشنگی ابھی باقی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پہ لیٹ جاتے ہیں اور اپنا رخسار رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بلال اللہ کی قسم جب تک تو اپنا پاؤں میرے اس رخسار پہ نہیں رکھے گا میں تسلی نہیں رکھ سکوں گا، مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تو نے مجھے معاف کیا۔ اب بلال حبشی پاؤں نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک اللہ کے نبی میں کی بارگاہ میں جا کے تیری سفارش نہیں کروں گا، میں یہ بتاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا جب تک تو مجھے اس لیول پہ مطمئن نہیں کر دیتا۔ اب یہ تجھے کرنا ہوگا۔ بلال حبشی کہتے ہیں نہیں آپ بھی اللہ کے نبی کے صحابی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں، تجھے کرنا ہوگا۔
یہ ہے آجزی. صحابی لیٹے ہوئے ابو ذر غفاری ہیں جن کا بڑا مرتبہ ہے. بنو غفار کا بھی ہے جہاں جنگ بدر سے آپ آئے. مدینہ طیبہ کا جو پرانا روڈ ہے آج بھی وہ بستی اسی طرح موجود ہے پتھروں والی. میں اکثر لوگوں کو مدینہ طیبہ جب لے کے جاتا ہوں وہاں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ بستی ہے بنو غفار قبیلے کی. اور اتنے تپتے ہوئے پتھر، یقین جانیے ہم ایک منٹ بھی وہاں نہیں رہ سکتے، اتنے گرم پتھر ہیں وہاں. کیسے رہتے تھے وہ لوگ؟ یہ ان کی ہمت. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ لیٹ گئے. اب بلال حبشی اپنا پاؤں رکھتے ہیں، فوراً اٹھا لیتے ہیں، کہتے بس میں نے یہ وعدہ پورا کر دیا. اب بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، دست بست عرض کرتے ہیں حضور میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. تو یہ معافی اس طرح ہوتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ، ان پیارے نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھ لیں نا، سچی بات ہے ہمارے لیے بہت سارے ایسے موتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو جائیں گے. ہمارا یہ اکڑ پن، ہماری یہ خودداری، ہماری یہ انا، یہ سب ختم ہو جائے گا. ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا آپس میں جو پیار تھا، رحماء بینہم، تو یہ اس کی اپنی تصویر ہم بھی بن سکتے ہیں. کب؟ جب ان کی ہم معرفت حاصل کر لیں گے. جتنی معرفت ہوگی اتنی عاجزی ہوگی. جتنا بندہ دین سے دور ہوگا اتنی اس میں اکڑ ہوگی. وہ تکبر والا ہوگا. تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر بندے کو بہت دور تک لے جاتا ہے. عاجزی بندے کو اتنا بلند کر دیتی، اتنا بلند کر دیتی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، اگر اس کی عزت میں کوئی کمی آ جائے قیامت کے دن اس سے لے لیں. تو عاجزی کو ہمیشہ اللہ بلندی دیتا ہے، بلند مرتبے ملتے ہیں. عاجزی کرنے والا، عاجزی کا پیکر بندہ اللہ کے ہاں مقبول ترین بندہ ہوتا ہے. باتیں ماشاءاللہ جتنی میں نے کرنی تھی کر لی. اور کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے، جی بیٹا.